الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين سامعین اکرام، یہ شعبان المعظم کا متبرک اور قابل تعظیم مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کی مجالس میں شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور کچھ تاریخی حقائق بھی پیش کیے گئے۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے تحویل قبلہ کا بیان۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا بدلنا۔ اس تعلق سے مسلم شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث اور دیگر معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے، آپ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک صراحت ہے کہ بیت اللہ شریف میں آپ اس رکن کے پاس کھڑے ہوتے جس سے کعبہ شریف بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا۔ تو اس طریقے سے دونوں قبلوں کی طرف آپ کا رخ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب جب بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کیا تو اب کعبہ شریف کا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ سے بیت المقدس اتر کی طرف ہے اور مکہ شریف بیت اللہ شریف یہ دکھن کی طرف ہے۔
تو اب دونوں کا رخ بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو گیا۔ ایسی صورت میں ایک ہی طرف رخ کر کے آدمی نماز ادا کر سکتا ہے۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ ہے تو اب کعبہ کی طرف رخ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش رہی کہ جس طریقے سے پہلے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نہیں بلکہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا جاتا اور ہمیں اسی رخ کر کے اپنی نماز ادا کرتے۔ یہ آرزو، یہ تمنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں تھی، مگر چونکہ حکم الہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، اس لیے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن مدینہ منورہ میں جب کہ آپ ایک صحابی رسول حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے تھے، اور یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس طریقے سے روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینہ، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ رجب کا ہے یا شعبان کا ہے، اگرچہ بیشتر حضرات نے شعبان میں ہونے کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال 16 یا 17 مہینے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس تک کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، اور اس دن جب آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت بھی آپ کے دل میں یہی خیال تھا کہ کاش بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو جاتا، مجھے اس طرف نماز ادا کرنے کا حکم دیا جاتا۔ یہ خیال، یہ تمنا آپ کے دل کے اندر تھی کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے وہیں پہ، اور 2 رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ بعض روایتوں میں ظہر کی نماز کا آیا ہے اور بعض میں عصر کی نماز کا بھی آیا ہے، لیکن زیادہ صحیح روایت ظہر کی نماز کا ہے، اور قرینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظہر کا وقت ہی رہا ہوگا، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا تناول فرمانے کے لیے صحابی رسول کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے تھے۔ ظہر کی نماز آپ ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت آپ نے نماز ادا فرما لی۔ اسی درمیان حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنا رخ بیت المقدس سے آپ قبلہ کی طرف پھیر لیں۔ جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف کر لیا، اور پھر بقیہ 2 رکعت نماز آپ نے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی۔ جس مسجد میں آپ نے دونوں طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، آج بھی مدینہ منورہ میں وہ مسجد موجود ہے، اور اسے مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی نماز۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو بدل کر کعبہ شریف کی طرف قبلہ کر دیا، جو اس وقت سے لے کر کے آج تک اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اور پھر اس کے بعد کئی آیات میں اس کا تذکرہ کیا
اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ تحقیق کے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار اپنی نگاہ کا آسمان کی طرف اٹھانا، تو آپ پھیر دیجئے اپنے رخ کو اس قبلہ کی طرف جس طرف آپ کی خواہش ہے۔ اب منہ پھیر دیجئے اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو اپنا رخ اسی کی طرف کرو، یعنی قبلے کی طرف۔ اور بے شک جن کو کتاب ملی یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، اور اللہ ان کی طرف سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قبلہ کے تبدیل کرنے کا حکم واضح طور پر عطا فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ رب العزت تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ محال کو سمجھتا ہے، انجام کو جانتا ہے۔ جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہی تھا تو پھر بیت المقدس کی طرف کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء تفسیر، محدثین، متبحر عالم دین اور قرآن و حدیث کے ماہرین نے جو کچھ حکمتیں بیان کی ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، مگر یہاں پر 4 حکمتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا۔ سب سے پہلی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان اور اہل کتاب کا امتحان لے رہا تھا۔ اہل کتاب اور اہل ایمان کا امتحان کس طریقے سے؟ تو وہ اس طریقے سے کہ اہل ایمان یعنی جو لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، ان کے نزدیک کعبہ شریف محترم تھا، معزز تھا، مکرم تھا۔ یہ کفار و مشرکین کے تناظر میں ہے۔ اب جب انہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ایک طریقے سے انہیں ان کی محترم اور معزز چیز سے جس کے تعلق سے برسا برس نہیں بلکہ پیدائشی طور پر ان کے خون میں جس کی عظمت شامل تھی، اس سے رخ کر کے دوسری طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تب یہ ہے کہ اس بات میں وہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، یا اپنی پرانی قومی عصبیت اور معاشرتی تفاخر میں اس حکم سے روگردانی کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس موقع پر صحابہ کرام نے بلا چون و چرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کی، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، ہمارے لیے نہ باپ کی روایت ہے، ہمارے لیے نہ دادا کی روایت ہے، اور ہمارے لیے نہ قومی روایت کوئی اہمیت رکھتی ہے، ہمارے لیے تو بس اور بس آپ کا حکم اہمیت رکھتا ہے۔ آپ جو کچھ فرمائے اس کے آگے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔
ہمارا دل جھکا ہوا ہے، ہم آپ کے حکم کے آگے کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس بات کو انہوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ منتقل ہوا، اس طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو اب اس میں اہل کتاب کی آزمائش تھی کہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو کتاب پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس حد تک یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی اور بعض نے منہ پھیر لیا۔ جنہوں نے پیروی کی وہ کامیاب و کامران رہے، اور جنہوں نے پیروی نہ کی ان کا چھپا ہوا چور باہر آ گیا، ان کی فکر باہر آ گئی، ان کا اعتقاد باہر آ گیا۔ اس طریقے سے اس آزمائش میں بعض اہل ایمان اور صحابہ کرام مکمل طریقے سے کامیاب و کامران ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کو امتحان لینا مقصود تھا۔ اس امتحان کے پیش نظر دو طرف قبلہ کا حکم دیا گیا اور دونوں طرف صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری حکمت اس سلسلے میں یہ بیان کی گئی کہ نبی آخر الزماں حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت ساری نشانیاں کتب سابقہ میں موجود تھی۔ توریت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانی موجود تھی، انجیل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانی موجود تھی، زبور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانی موجود تھی کہ نبی آخر الزماں جب آئیں گے تو ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے گی، یہ کمال پایا جائے گا، ان کے اندر یہ باتیں موجود ہوں گی۔ جہاں بہت ساری خصوصیتیں بیان کی گئی تھی، انہی میں ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ ذوالقبلتین ہوں گے، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے والے ہوں گے، بیت المقدس کی طرف بھی اور بیت اللہ کی طرف بھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں کہ جو انبیاء سابقین بشارت دے کر کے گئے تھے، جو ان کی کتابوں میں آپ کی خصوصیت موجود تھی، وہ آپ کے اندر بدرجہ اولا پائی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانی تھی وہ واضح طور پر پائی گئی۔ تیسری حکمت اور اس کی تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین میں کچھ نبی ایسے گزرے ہیں جن کا قبلہ صرف بیت المقدس رہا، کچھ نبی ایسے گزرے جن کا قبلہ صرف بیت اللہ رہا، دونوں قبلہ کسی کا نہیں رہا۔ اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے دور کے اعتبار سے کسی کے لیے بیت المقدس، کسی کے لیے کعبہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو بیت اللہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور بیت المقدس کی طرف بھی، تاکہ دونوں انبیاء کرام کے طریقے پر آپ کا عمل ہو جائے اور وہ فضیلتیں برکتیں جو دیگر انبیاء کرام کو حاصل ہوئی تھی وہ آپ کو حاصل ہو جائے، کسی طرح سے آپ کے اندر کسی کو کسی کمی کا احساس نہ ہو، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ انبیاء اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کو جو برکتیں عطا فرمائی تھی وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اور حبیبی یا رسول اللہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یعنی حبیبی یا رسول اللہ انبیاء سابقین کے اندر جو کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، جو خصائص تھے، وہ تمام کے تمام آپ کے اندر موجود تھی۔ اس بات کی وضاحت کے لیے اور اس کی تائید اور توثیق کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور چوتھی حکمت یہ تھی
کہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کسی قبلہ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمت نہیں ملی ہے۔ نبی کی عظمت کسی قبلے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نبی جس طرف رخ کر دے اس چیز کو عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی جس طرف رخ کر دے اسے عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر دیں تو بیت المقدس معزز ہو جائے، نبی اگر بیت اللہ کی طرف رخ کر دے تو بیت اللہ معزز ہو جائے، نبی اگر طائف میں قدم رکھ دیں تو طائف بلند و بالا ہو جائے، نبی اگر مدینہ میں قدم رنجا ہو جائے تو مدینہ کی قسمت عہد ثریا پر پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والو، ارے سر کا موقع ہے او جانے والو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرف رخ کر دیں، جہاں قدم رکھ دیں وہ قدم معزز ہو جائے۔ اگر مقام ابراہیم پہ قدم رکھ دیں، وہاں پہ آپ نماز ادا فرما لیں تو وہ جگہ معزز ہو جائے۔ حجر اسود کو نبی چوم لیں تو حجر اسود معزز ہو جائے، مکرم ہو جائے۔ بتانا یہ ہے کہ نبی کو کسی چیز کی وجہ سے عظمت نہیں ملی، بلکہ نبی جس طرف اپنا رخ کر دے وہ چیز معزز ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان و عقیدہ پہ اشش کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معزز بنایا تھا۔ نبی ہمارے کعبہ و قبلہ کے محتاج نہیں تھے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہی کعبہ کے کعبہ ہیں اور قبلہ کے قبلہ ہیں۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، کنز العمال باب غزوۃ الفتح میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور دلائل النبوت للبیہقی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البیت فلم یزل فیہ حتی اذن بلال الظہر فوق ظہر الکعبہ وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرہ بذالک فقال اکرمہ ابن ابی جہل لقد اکرم اللہ ابا الحکم حیث لم یسمع ھذا العبد یقول ما یقول وقال صفوان بن امیہ الحمد للہ الذی اذهب ابی قبل ان یرى ھذا وقال خالد بن اسید الحمد للہ الذی امات ابی فلم یشهد ھذا اليوم حین یقوم بلال فوق الکعبہ وما سہیل بن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلك غطوا وجوہہم۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے کعبہ کے اندر گھس کر کے وہ جو 360 پہلے سے رکھے ہوئے تھے ان تمام بتوں کو اپنے دست مبارک سے اپنے عصا سے توڑا۔ آپ ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ فرماتے جاتے تھے اور بتوں کو توڑتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کعبہ شریف کو صاف کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ پورا کعبہ شریف اندر سے مکمل طریقے سے بتوں سے صاف ستھرا اور پاک ہو گیا۔ یہ سب کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پکارو۔ سبحان اللہ، کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پکارو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، الامر فوق الادب، کہ حکم یہ ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار اوپر رہے، ہم غلام قدموں میں رہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو معزز ہیں وہ اوپر رہیں، ہم نیچے رہیں۔
ایک طرف ادب ہے اور دوسری طرف حکم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکم دے دیا تو اب ادب کا درجہ ختم ہو گیا، حکم کو بجا لانا یہ ضروری ہوا۔ اس حکم کو بجا لانے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے آئے، کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ بلال اب ظہر کی اذان پکارو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و ششدر رہ گئے، شش و پنج میں پڑ گئے، عرض گزار ہوئے، حبیبی یا رسول اللہ، جب میں مدینہ میں ہوتا تھا، اذان کا وقت ہوتا تھا تو قدم میرا مدینہ میں ہوتا اور رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا، اللہ اکبر پکارتا تھا، اذان میں دیتا تھا۔ جب میں خیبر میں گیا قدم میرا خیبر میں ہوا کرتا تھا اور رخ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ جب حنین میں گیا قدم میرا حنین میں ہوتا تھا، رخ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ غرض کہ حبیبی یا رسول اللہ، جہاں کہیں بھی ہوتا، جس جگہ بھی ہوتا، قدم اس سرزمین پر ہوتا تھا مگر رخ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ اور آج تو میری زندگی کی معراج یہ ہے کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں، کعبہ میرے قدم کے نیچے ہے، اب میں اپنا رخ کروں تو کس طرف کروں؟ اب تو میں جس طرف بھی رخ کروں گا تو کعبہ کی طرف رخ نہیں ہوگا، رخ تو دوسری طرف ہوگا۔ اب میں رخ کس طرف کروں؟ تو اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر اور آپ کی عظمت پر، اس وقت جب کہ کعبہ آپ کے قدم کے نیچے ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً تم اس سے پہلے جہاں کہیں بھی ہوتے تھے تمہارا وجود اور تمہارا قدم اس سرزمین پر ہوتا تھا، رخ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، مگر آج فتح مکہ کے دن جب کہ کعبہ تمہارے قدم کے نیچے ہے، تم اپنا رخ کسی اور طرف مت کرو بلکہ تم اپنا رخ میری طرف کرو اور نماز اذان کے کلمات ادا کرنا شروع کرو، رخ میری طرف کرو اور اذان پکارنا شروع کر دو۔ پتہ چلا کہ ہمارے آقا کعبہ کے بھی کعبہ ہیں، اس لیے تو مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت اس دن یقیناً اوج ثریا سے بھی بلند و بالا ہو گئی کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام اس دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہیں، مگر حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ ہے۔ یہ کون بلال ہیں؟ یہ وہی بلال ہیں جو کل تک جب غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو ان کی زندگی جانوروں سے بدتر گزر رہی تھی۔ جب غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو معاشرہ میں کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، کوئی اہمیت اور کوئی وقار نہیں تھا، مگر آج اقبال کی زبان میں بلال بھی گویا کہ یہی سمجھ رہے تھے کہ حبیبی یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، حبیبی یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، حبیبی یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان دے رہے ہیں۔ جب حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان دے رہے تھے تو مکہ کے بڑے بڑے گرگے اور جو سردار یا سردار کے بیٹے تھے وہ سب اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ منظر دیکھنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی موجود تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا باپ اس جگہ موجود نہیں ہے، چونکہ اس سے پہلے وہ جنگ بدر میں مر چکا تھا۔ کہا کہ آج میرا باپ یہاں پر موجود نہیں ہے، ورنہ اس منظر کو دیکھ کر کے وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ بلال جیسا غلام کعبہ کی چھت پہ ہے اور بڑے بڑے سردار کعبہ کے نیچے کھڑے ہیں۔ وہیں پر اور دوسرے لوگ، صفوان ابن امیہ اس کا بیٹا بھی کھڑا تھا، اس نے کہا
کہ آج میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ کم از کم میرا باپ اس جگہ موجود نہیں ہے اور اس منظر کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے جو آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سفیان کا باپ امیہ بھی جنگ بدر میں مارا جا چکا تھا۔ اس طریقے سے بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے وہاں پر موجود تھے اور وہ سب اپنا کف افسوس مل رہے تھے، اپنے اس دن پر افسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس منظر کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا اور اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا اور کہا کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے جو اعلان کرنے کے لیے کہا اور اذان دینے کے لیے کہا، اس سے جہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کعبہ و قبلہ کے محتاج نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمت حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ عظمت اور بزرگی آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ جس طرف رخ کر دے اس طرف عظمت چلی جاتی ہے، جس چیز پہ قدم رکھ دے وہ چیز معزز ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عرب کی سرزمین پر عملی طور پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں صرف مٹی کے بتوں کو، پتھر کے بتوں کو، لکڑی کے بنے بتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہارے سینے میں چھپے ہوئے کبر، غرور اور گھمنڈ کے بتوں کو بھی توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بلال کل تک غلام تھے، تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہ تھی، مگر اسلام نے اتنا معزز بنا دیا ہے کہ آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے یہ اذان دے رہا ہے۔ یہ اسلام مقام دیتا ہے، اسلام لوگوں کو یہ عظمت دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر نسلی غرور کی کوئی جگہ نہیں ہے، اصلی اور نسبی غرور کی کوئی چیز نہیں ہے، عصبیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام نسل و حسب و نسب کو پامال کر کے تقوی اور طہارت کو انسان کی بزرگی کا معیار قرار دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان حکمتوں کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے اپنا رخ انور قبلہ کی طرف کر لیں۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ایک حکم کے ذریعے سے بہت سارے معاملات حل ہو گئے۔ عقیدہ کی بھی ایک بات ذہن میں محفوظ کر لیں، تحویل قبلہ سے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو بھی پختگی ملتی ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف ہے ان کا بطلان ظاہر ہوتا ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ غیر مقلدین کے پیشوا، نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہے۔ اب حضرات آپ غور کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی نماز کی حالت میں آپ قبلہ بدل رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کے ذہن و دماغ میں نبی کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ بلا شک و شبہ ہر مومن فخر سے کہے گا کہ یقیناً ان صحابہ کرام کے دل و دماغ میں، ان صحابہ کرام کی نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سراپا بھی آیا اور آپ کا خیال بھی آیا۔ تو جب نبی کا خیال آنے سے، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نماز میں چلنے سے نماز نہیں ٹوٹی، تو جو شخص ایسا عقیدہ رکھے یقیناً اس کا عقیدہ باطل ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں سراسر گستاخی ہے۔ ہمیں ایسے عقیدے والوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنی صحبت ایسے لوگوں سے دور رکھنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔